میں اگر ماضی پہ نظر دوڑاؤں تو میں نے اس ملک کے سابق وزرائے اعظم کو، اس ملک کے سابق صدور کو، اس ملک کی سیاسی جماعتوں کے قائدین کو، چاہے ان کا تعلق پنجاب سے ہو، چاہے ان کا تعلق سندھ سے ہو، چاہے ان کا تعلق بلوچستان سے ہو، چاہے ان کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہو، انہیں جس طرح سے پرسیکیوٹ کیا جاتا رہا، انہوں نے تنقید بھی کی کہ ہمارے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں، لیکن انہوں نے قانون کا راستہ اختیار کیا۔ انہوں نے خود کو عدالتی پروسیس کے سامنے سرنڈر کیا، انہوں نے ریاست کی رٹ کو چیلنج نہیں کیا۔ سیاست ہمیں سبق دیتی ہے کہ آپ دلائل کے ذریعے اپنا مقدمہ جیتو، آپ منطق کے ذریعے اپنی بات کو ثابت کرو اور قائل کرو، آپ ثبوتوں سے اور حقائق سے دوسرے کو بات منواؤ اور سمجھاؤ۔ سیاست یہ سبق نہیں دیتی کہ آپ ہاتھوں میں ڈنڈے اٹھائیں، جیبوں میں پتھر رکھیں، ٹیئر گیس جو کہ ٹریڈیشنلی پولیس کی طرف سے فائر ہوتی ہے، وہ اپنے ورکنوں کو ٹیئر گیس شیلز اور ٹیئر گیس گنز دیں اور آپ ریاست پہ اور حکومت پہ حملہ آور ہو جائیں۔ اتنی خوفناک صورتحال دیکھنے کو ملی آج اسلام آباد میں، جو مناظر آپ نے دیکھے کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی پہلی عدالتی پیشی نہیں ہے، اور یہ کوئی خدا نخواستہ کوئی عمر قید یا سزائے موت کا فیصلہ نہیں ہونے جا رہا تھا۔ ایک آئینی ادارہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، جس نے ایک پورے ٹرائل اور پروسیڈنگز کرنے کے بعد اس نتیجے پہ الیکشن کمیشن پہنچا کہ عمران خان صاحب نے اپنے جو ڈیکلریشن تھے جو انہوں نے بطور رکن قومی اسمبلی دینے تھے، ان ڈیکلریشن میں انہوں نے درست معلومات نہیں دیں، بلکہ کروڑوں روپے کے جو ان کے کوئی منافع تھے یا گینز تھے ان کو چھپایا، اور ان کو نااہل کرتے ہوئے الیکشن ایکٹ 2017 کی شکوں کے عین مطابق ایک ریفرنس جو ہے وہ سیشنز جج اسلام آباد کو بھجوایا کہ یہ کرپٹ پریکٹسز کے لیے لائبل ہیں، انہوں نے کرپٹ پریکٹسز کی ہیں اور اس کا الگ سے ٹرائل کیا جائے۔ اس طرح کے ٹرائلز ماضی میں آپ نے دیکھا ہوگا، الیکشن کمیشن کی شکایات اور ریفرنس پہ درجنوں کے قریب یہ کیسز ہوئے 2010 سے لے کے 2018 تک، جن میں بہت کامنلی جو آپ کو یاد ہوں گے وہ جعلی ڈگری کے وہ کیسز تھے جو کئی ایم این ایز اور ایم پی ایز حضرات کے خلاف الیکشن کمیشن نے موو کیے۔ مختلف سیشن عدالتوں نے ان کیسز کو پروسیڈ کیا، 4 یا 5 گواہان ہوتے ہیں، کئی دفعہ لوگ بری ہوئے، کئی دفعہ لوگوں کو سزائیں ہوئیں۔ ان پارلیمنٹیرینز نے ان سزاؤں کے خلاف اپیلیں فائل کیں، انہوں نے سرنڈر کیا، جہاں پہ سزائیں ہوئیں وہ جیل میں گئے، ان کی بعد میں ضمانتیں ہوں گئی، لیکن نہ کبھی احتساب عدالتوں میں یہ تماشا کسی نے دیکھا، نہ کبھی سیشن عدالتوں میں، اینٹی کرپشن کی کورٹس میں، جس طرح کے بھی معاملات ہوں۔ یہ ایک انہونے واقعات ہو رہے ہیں جو ہم نے ان دنوں میں دیکھے ہیں کہ مستقل ایک شخص اس بات پہ بضد ہے کہ اس نے پروسیس آف لاء کے آگے سرنڈر نہیں کرنا۔ میرے لیے تو بطور وکیل کے یہ بات بھی تکلیف دہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو کہ بائی ہز اون کنڈکٹ کسی قسم کے ڈسکریشنری ریلیف کے لیے انٹائٹلڈ نہیں ہے، یعنی کسی ثوابدیدی ریلیف کے لیے جو کہ آرٹیکل 199 میں ریٹ پٹیشن میں دیا جاتا ہے، میرے ملک کی معزز عدالتوں نے وہ بھی ایک طرح سے ایکسٹرا مائل جا کے وہ ریلیف بھی دیا، اور 8 9 مقدمات میں بیک وقت شام کو عدالتیں کھول کے اور ہائی کورٹ کے اندر ان کو ریسیو کروایا گیا اور ان کو حفاظتی ضمانتیں دی گئیں کہ انہیں فیسیلیٹیٹ کر دیا جائے اور وہ کسی طرح سے اس بات پہ تیار ہو جائیں کہ آج ان پہ فرد جرم لگنی تھی توشہ خانہ والے کیس میں، جو کہ کسی ایک انڈیویجول کا کیس نہیں ہے۔ ایک آئینی ادارے نے پوری تحقیق کے بعد، ایک تفصیلی فیصلے کے بعد، اور وہ بھی متفقہ فیصلہ تھا، اس میں کوئی ڈیسینٹنگ نوٹ بھی نہیں تھا، یہ ریفرنس بھیجا۔ آج جس طرح سے املاک کو، سرکاری گاڑیوں کو نقصان پہنچایا گیا، نظر آتش کیا گیا، کارکنوں کے، یا میں یہ کہوں گے کہ
کہوں گا کہ شر پسندوں کے جمع غفیر میں خود کو انہوں نے چھپا کے انسانی ڈھالیں بنا کے پروسیس آف لا کی جس طرح سے دھجیاں اڑائی گئی ہیں وہ ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اب دوسری بات جو بار بار سننے میں آ رہی ہے، ادھر سے بیان بھی دیے جا رہے ہیں کہ لاہور زمان پارک میں جو ایکشن ہوا ہے وہ پی ڈی ایم کی حکومت یا سیاسی حکومت نے اپنی سیاسی مخاصمت میں کیا۔ تو آپ سب کے سامنے ہے کہ پنجاب میں ایک نگران سیٹ اپ ہے، وہ انڈیپینڈنٹلی حکومت کے معاملات چلا رہے ہیں، نگران کابینہ ہے، اس نگران کابینہ نے الیکشن کمیشن کی اجازت سے یہاں پہ انسپیکٹر جنرل آف پولیس اور دیگر افسران جو ہیں ان کو تعینات کیا۔ ایک ایسے چیف سیکرٹری کی تعیناتی کی ہے جو کہ خان صاحب کے دور میں تھرو آؤٹ پنجاب میں پوسٹڈ رہے ہیں اور بڑی اچھی شہرت کے آفیسر ہیں، وہ ان کے سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو تھے۔ تو اس سارے کے باوجود اگر آپ نے ایک نیوٹرل سیٹ اپ کو بھی مجبور کر دیا ہے کہ وہ ریاست کو بچانے کے لیے، شہر کے امن کو بچانے کے لیے اور ریاست کے اندر ریاست بننے سے روکنے کے لیے انہوں نے اگر ایکشن کیا ہے اور پرسوئنٹ ٹو دا پریویس ایونٹس، یعنی کہ انہوں نے ان دا لائن آف ڈیوٹی کیا، جو تماشا زمان پارک میں لگایا گیا جب ان وارنٹس کی تعمیل کے لیے پولیس یہاں پہ آئی اور جس طرح سے پولیس پہ حملہ آور ہوئے لوگ اور درجنوں پولیس اہلکاران کو اور افسران کو زد و کوب کیا گیا، ان پہ پتھراؤ کیے گئے، پیٹرول بومب پھینکے گئے، غلیلوں کے ذریعے پتھر اور وہ موٹے کینچے پھینکے گئے، تو اس کے بعد ظاہر ہے انہوں نے تفتیش تو کرنا ہے، انہوں نے وہ علاقہ بھی سیکیور کرنا ہے۔ آج آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا، ہم بھی دیکھ رہے تھے کہ وہاں کے بہت سارے رہائشی جو خواتین اور مرد حضرات تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو یرغمال بن کے بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے شکر کیا ہے کہ ہمارا علاقہ کلیئر ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ امن و امان جو ہے اس کے لیے جو بھی اور جس حد تک بھی اقدامات کرنے ہو وہ حکومت کرے، اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ موب لا کے یا شرپسندوں کے جتھے لا کے ریاست کو یرغمال کر کے اپنے مرضی کے فیصلے حاصل کر سکتے ہیں یا فیصلوں کو ہونے سے روک سکتے ہیں، میرے خیال میں یہ کسی قومی سیاسی جماعت کا نعرہ لگانے والے رہنما کو پاکستان کی اگر ریسنٹ ہسٹری میں جائیں تو اس طرح کرتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا۔ آپ لوگ خود پولیٹیکل بیٹ کے لوگ ہیں، آپ یہ کور بھی کرتے رہے ہیں۔ کیا میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ عوامی سپورٹ نہیں تھی؟ وہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم تھے، وہ جیل میں تھے جب ان کی سیاسی جماعت نے پنجاب میں سادہ اکثریت حاصل کی، پری پول ریگنگ اور پوسٹ پول ریگنگ کے باوجود، اور پھر جہازوں پہ لا کے آزاد اراکین کو پٹکے پہنا کے تو حکومت قائم کروائی گئی پاکستان تحریک انصاف کی۔ کیا میاں نواز شریف صاحب یہ کالیں دے کے تو عدالتوں پہ حملہ آور نہیں تھے ہو سکتے؟ کیا آصف علی زرداری صاحب کو جب گرفتاری کے لیے وارنٹ بھیجا گیا نیب کی طرف سے تو کیا انہوں نے سندھ میں حصار قائم کر لیے تھے جہاں پہ ان کی اپنی حکومت تھی؟ کیا انہوں نے ریاست پہ یا ریاستی اداروں پہ یا عدالتوں کے پریمسز پہ جتھوں کے جتھے لے کے حملے کیے؟ بالکل نہیں ہوا۔ اس لیے نہیں ہوا کہ جو لوگ سیاست کو سمجھتے ہیں، جو حکومتی امور کو سمجھتے ہیں، وہ ہمیشہ قانون کا رستہ لیتے ہیں، وہ فسطائیت والی سوچ والے لوگ نہیں تھے اور نہ وہ ہیں۔ اور یہ ذہن میں رکھیے کہ فسطائیت کسی صورت بھی دائمی نہیں رہتی۔ یہ جو آج عمران خان صاحب اپنے ورکروں کے ذریعے، یا میں تو کہوں گا کہ ورکرز کو بھی، یہ سیاسی ورکر کے لیے یہ شاید انہیں بھی یہ زیب نہیں دیتا اور شاید یہ سیاسی ورکران ہوں بھی نہ، یہ لوگ جہاں جہاں سے بھی آئے ہوئے ہیں یہ ایک کھلم کھلا بغاوت کی دعوت دے رہے ہیں، اور اس طرح کے رویوں کے ساتھ آپ پاکستان کے عوام کو، پاکستان میں بسنے والوں کو جو پیغام دینا چاہتے ہیں وہ ماسوائے انارکی کے اور انتشار کے اور کوئی پیغام نہیں ہے۔ ہم نے پہلے بھی یہ بات کی اور میں اب بھی یہ بات کرتا ہوں کہ قانون اور انصاف کو اپنا رستہ لینا چاہیے، اور سیاست دانوں کو
اپنے رویوں پہ نظر ثانی کرتے ہوئے یہ انشور کرنا چاہیے کہ آپ کی پبلک لائف ہوتی ہے، آپ کو ایک ایک گھڑی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کیا پہلے کسی شخص پہ مقدمہ قائم نہیں ہوا؟ کیا پہلے کسی شخص پہ فرد جرم عائد نہیں ہوئی؟ کیا پہلے کسی شخص کے خلاف عدالت میں شہادتیں ریکارڈ نہیں ہوئیں؟ کیا پہلے کسی سیاسی لیڈر کو عدالت سے سزا نہیں ہوئی اور انہوں نے اپیلیں فائل نہیں کی؟ تو عمران خان صاحب اس ملک پہ رحم فرمائیں، اپنے آپ پہ رحم فرمائیں۔ آپ کی اس سوچ نے اس نظام انصاف کا مذاق اڑایا ہے۔ اعلیٰ عدالتوں سے بھی ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس طرح کی سہولتیں دیتے ہوئے یہ ضرور دیکھیں کہ جب ثوابدیدی ریلیف دینے کی بات آتی ہے تو آج سے 70 سال کا جو ایک مستند اصول ہے اور یہ پریکٹس ہے عدالتوں کی کہ آپ اس میں سائل کا رویہ، اس کا جو کنڈکٹ ہے وہ ضرور دیکھتے ہیں، اور اس کنڈکٹ کو دیکھتے ہوئے آپ ریلیف دیتے یا ریلیف ریفیوز کرتے ہیں۔ جس طرح سے بارہا عمران خان کو مواقع دیے گئے اور انہیں مدعو کیا گیا کہ خدارا آپ عدالت میں پیش ہو جائیں، آج بھی انہوں نے عدالت کے دروازے پہ پہنچ کے عدالت میں جانے سے انکار کیا۔ اس کے بعد عدالت نے مجبوراً انہیں فائل بھیجی کہ آپ دستخط ہی کر دیں، اور وہ دستخط بھی آپ ابھی ایک معمہ بنا ہوا ہے کہ وہ دستخط ہوئے کہ نہیں ہوئے، کیونکہ جس لمحے وہ اہلکاران باہر آئے وہاں پہ دوبارہ اسی طرح کا ماحول بنا دیا گیا اور دونوں طرف سے جھڑپیں اور آنسو گیس کی شیلنگ شروع ہو گئی۔ یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ پاکستان کی حدود میں اور خاص طور پہ کیپٹل ٹیریٹری اسلام آباد میں مشتعل شرپسندوں کو ٹیئر گیس شیلنگ کے لیے گنز اور ٹیئر گیس شیلز کس نے فراہم کیے، اس کے بابت بھی کارروائی ہوگی اور اس کے بارے میں بھی انکوائری کی جائے گی۔ ابھی بھی وہاں پہ اسی طرح کی صورتحال ہے، لیکن وزیر اعظم پاکستان اور وفاقی کابینہ کی اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کی پیشی کے موقع پہ یہ ہدایت ضرور تھی کہ جس قدر ریسٹرینٹ ہے حکومت وہ ایکسرسائز کرے گی۔ حکومت اپنے شہریوں پہ بے جا طاقت کے استعمال کے حق میں نہیں ہے، لیکن اگر ریاست کے خلاف للکار کا عالم یہی رہا اور اسی طرح سے نظام انصاف کو تہو بالا کرنے کی کوشش کی گئی تو قانون بھی اپنا رستہ لے گا اور ریاست بھی اپنا طاقت کا جو حق ہے استعمال کرنے کا وہ بھی کرے گی۔ وجہ کیا بنی اسلام آباد میں کنٹینرز لگا کر یہ سارے راستے بند کرنے کی، جب آپ کو اندازہ تھا کہ عمران خان آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ ایک ریلی بھی آ رہی ہے، تو راستے بند کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ یہ پہلی بات۔ لاہور کے حوالے سے پہلے آپ کے سوال کا جواب دے لوں۔ مجھے یہ بتائیے کہ میاں نواز شریف صاحب نے کوئی 100 کے قریب پیشیاں بھگتیں، اس وقت کے وزیر داخلہ کو بھی کنٹینرز کے پیچھے ہی اترنا پڑا تھا نا، احسن اقبال صاحب کو۔ یہ ٹٹ فار ٹیٹ نہیں ہے، یہ عدالت کے تقدس کے لیے۔ کل جو سینز لاہور ہائی کورٹ میں دیکھنے کو ملے آپ کو، کیا ان پہ شاباش دینی چاہیے ہمیں کہ 600-700 بندہ تو اندر داخل ہوا اور باقی جو ہیں وہ دروازے پہ کھڑے رہے اور اس پریمسز میں نعرے لگتے رہے۔ میں نے تو میاں شہباز شریف کو، مریم نواز صاحبہ کو، احسن اقبال کو بارہا دفعہ دیکھا ہے۔ یہ سابق وزرائے اعلیٰ اور سابق وزراء بھی تھے۔ میں نے وزیر اعظم نواز شریف کو دیکھا ہے، سابق صدر آصف علی زرداری کو دیکھا ہے کہ ان کی گاڑیاں باہر کھڑی ہوتی ہیں، وہ اندر چلے جاتے ہیں۔ آپ اگر 10,000 یا 5,000 لوگوں کو لے کے عدالتی احاطے میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے، جو پچھلی پیشی پہ جوڈیشل کمپلیکس کا حال ہوا تھا، میں تو وزارت قانون کی طرف سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ نہ وہاں پہ کوئی ہمارے دروازے قائم رہے تھے، نہ کھڑکیوں کے شیشے بچے تھے، نہ سی سی ٹی وی فوٹیج بنانے والے وہ جو آپ کی سرویلنس والے کیمراز ہوتے ہیں سیکیورٹی کے، نہ وہ بچے تھے، نہ ارد گرد ٹریفک لائٹس بچی تھی۔ تو یہ کھلم کھلا چھٹی دے دی۔ وہ کون سی عدالت ہے جہاں پہ آپ 5,000 بندہ لے کے اندر جا سکتے ہیں؟ کیا یہ وہاں کی انتظامیہ کا حق نہیں ہے کہ عدالتوں کی توقیر اور تکریم کو مدنظر رکھتے ہوئے وہ 200 یا 300 میٹر پہ 144 کا نفاذ کر کے رستے روکیں اور خان صاحب کو عزت کے ساتھ ان کی گاڑی میں بٹھا کے اندر لے جانا چاہتے تھے؟ ہمیں اپنے رویوں پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر تو یہ بڑا آسان ہے کہ آپ 5-6 ہزار بندے ساتھ چلائیں ہر وقت، آپ کے خلاف کبھی کوئی قانون حرکت میں نہیں آئے گا، نہ آپ کو کوئی گرفتار کرنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی عدالت آپ کے خلاف فرد جرم لگا سکتی ہے۔
نہ کوئی عدالت آپ کے خلاف کوئی فیصلہ صادر کر سکتی ہے. یہ صریحاً میں سمجھتا ہوں یہ سینہ زوری ہے, اس سے آگے کچھ نہیں. کوئی دوسرا سوال کرنا چاہ رہا ہے. پچھلے 5 ماہ میں ہم نے دیکھا کہ جب سے عمران خان کو وزیرآباد میں حملہ ہوا تو زمان پارک میں رہائش پذیر ہوئے تو سب سے زیادہ انہوں نے ملاقاتیں کی, چاہے وہ میڈیا سے ہوں یا سیاستدانوں سے ہوں یا پارٹی کے رہنماؤں سے ہوں. وہاں کے رہنے والے جو لوگ ہیں, اقتدار احسن ہیں, باقی جو لوگ ہیں, کیا آپ کے پاس کوئی شکایات تھی کہ یہ نو گو ایریا ہے؟ اتنے زیادہ وہاں پہ لوگ آنا جانا سب کچھ ہوتا رہا. بات یہ کی گئی آئی جی پنجاب کی طرف سے کہ یہ نو گو ایریا تھا جس کی وجہ سے ہم نے آپریشن کیا. کوئی شکایات تو آپ کے پاس تو ہوں گی. دیکھیے جو تو آج والا آپریشن ہے نا, میں بڑی عزت اور احترام کے ساتھ عرض کروں گا کہ یہ پنجاب میں نگران حکومت ہے. میں نمائندگی کرتا ہوں وفاقی حکومت کی. وفاقی حکومت اس حوالے سے میرے خیال میں اس معاملے پہ کمنٹ نہ کرے تو زیادہ بہتر ہے. یہ ہماری آئینی ڈسپنسیشن بھی ہے, اور دوسری جو کیئر ٹیکرز ہیں ان کی ایک اپنی نیوٹرالٹی ہے, ان کی انڈیپینڈنس ہے. یہ سوال بہت بہتر ہے آپ ان سے کریں. لیکن لاہور کے شہری کے طور پہ میں ضرور کہوں گا کہ آپ کی شاید نظروں سے گزرے ہوں, مجھے بھی کچھ ابھی میں آتے ہوئے ٹیلی فون دیکھ رہا تھا تو سوشل میڈیا پہ کافی ساری کلپنگز چل رہی ہیں. بہت سی خواتین تھیں, کچھ پروفیسر صاحبہ تھیں, کوئی 2 اور ہمسائے تھے, 1-2 لوگوں کے اور وہ دکھا رہے تھے کہ انہوں نے کہا آپ کے خیال میں جو نہر کا روٹ استعمال کرتے ہیں شہری جو شمالی لاہور کو جاتے ہیں, وہ رستے میں پھول برسا کے جاتے تھے وہاں سے, کیا وہ تالیاں بجاتے تھے کہ بہت اچھا ہے؟ وہاں پہ 3-3 گھنٹے ٹریفک کی لائنیں جمتی تھی. آپ جمہوری حق ضرور استعمال کریں لیکن لوگوں کی زندگیاں جیرن نہ کریں. آپ قومی رہنما اگر اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں تو قوم کی تکلیفوں کا بھی خیال کریں. لاہور کو آپ نے الیکٹ کیا ہے, چاہے جیسے بھی آپ الیکٹ ہوئے تھے, پھر آپ وہ سیٹ چھوڑ گئے کیونکہ آپ نے ری کاؤنٹنگ سے بھاگ گئے تھے اور آپ نے استعفیٰ دے دیا تھا اس سیٹ سے. لیکن باہر کیا آپ یہاں سے الیکشن لڑتے ہیں اور آپ کا حلقہ نیابت ہے, لوگوں کو تکلیف تھی, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن اس سوال کا زیادہ بہتر جواب جو ہے وہ پنجاب کی نگران حکومت دے گی. جی جی جی. دیکھیے یہ نعرے تو وہ خود لگاتے رہے ہیں کہ جی ہمیں 2 نہیں 1 پاکستان چاہیے, ہمیں انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے, انصاف کے معیار سب کے لیے ایک ہونے چاہیے. یہ جو بڑے بڑے قومی لیڈر بنے پھرتے ہیں اور یہ جو سیاسی رہنما ہیں, ان کے لیے انصاف کا معیار الگ اور عام آدمی کے لیے انصاف کا معیار الگ. وہ کون سی عدالت ہے جو آپ کو اجازت دیتی ہے کہ سائل کو گاڑی میں بٹھا کے عدالت کے دروازے کے سامنے لائیں؟ آپ ریلی تو نکال سکتے ہیں اس روز, لیکن آپ نے اسلام آباد جا کے عدالت میں پیش ہونا گوارا نہیں کیا. وہ کون سی عدالت ہے جو شام کو کسی سائل کا انتظار کرتی ہے؟ یہاں پہ تو میں نے 30 سال ان عدالتوں میں گزارے ہیں. 8:30 بجے یا 8 بجے عدالت لگتی ہے, 8:05 پہ یہ جعفری صاحب بتائیں گے آواز پڑتی ہے, جو سائل نہیں ہوتا وہ مقدمہ خارج کر کے کہتے ہیں کہ جسے جیل لے جائیے گا, جب بھی آئے اسے گرفتار کریں اور جیل لے جائیں. یہ کیسا نظام ہے کہ ہم 4 بجے تک انتظار کرتے ہیں کہ ابھی صاحب تشریف لاتے ہیں, آئیں گے, پھر پتہ چلتا ہے جی وہ آ تو گئے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں میں نے گاڑی سے باہر نہیں آنا. پھر وہ کہتے ہیں اب فائل بھیج دیں, میں گاڑی میں بیٹھ کے دستخط کر دیتا ہوں. خدارا اپنے نظام انصاف کا مذاق نہ اڑائیں اور اپنی کہی ہوئی باتیں جو ہیں, یو ٹرنز تو آپ پہلے ہی بہت لیتے ہیں, لیکن اپنی کہی ہوئی باتوں کے ساتھ اس طرح کا میں کہتا ہوں کہ جو رویہ ہے وہ قوم کو نہ دکھائیں. آپ کون سے سبق دے رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے, لا لیسنس پہ یقین میں رکھتا ہوں, جس کی لاٹھی اس کی بھینس, میرا جب جی کرتا ہے میں عدالت جاتا ہوں, جب جی کرتا ہے میں عدالت میں نہیں جاتا. اور یہ ہمارے اداروں کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں یہ سوچنے کی بہت بڑی ایک میں سمجھتا ہوں آج وہ سٹیج پہ ہم آئے ہوئے ہیں. جو میں نے بات شروع میں کی تھی شاید میں اسے پراپرلی ایکسپلین نہیں کر سکا, کہ جب عدالت میں کوئی جا کے سائل دستک دیتا ہے تو عدالت سب سے پہلے اس کا کنڈکٹ دیکھتی ہے اور کہتے ہیں کہ جی آپ کا پریویس کانڈکٹ ٹھیک نہیں ہے, آپ ثوابدیدی ریلیف مانگنے آئے ہیں, آپ کو یہ ریلیف اس لیے نہیں دیا جائے گا کہ آپ کا کنڈکٹ جو ہے وہ درست نہیں ہے. آپ ایک طرف قانون کا مذاق اڑاتے ہیں, دوسری طرف قانون میں آپ ریلیف کے لیے دستک دیتے ہیں, تو اس طرح ریلیف نہیں ملتے. اور یہی وجہ ہے کہ آج لوگوں کے منہ پہ یہ زبان پہ یہ بات ہے کہ یہ جی عدالتی لاڈلے ہیں. اداروں کے لیے یہ پرسیپشن جو ہے وہ نقصان دہ ہے, اور ہماری اعلیٰ عدالتوں کو اس پرسیپشن کو دور کرنے کے لیے ایک نظر سے دیکھتے ہوئے وہ فیصلے صادر کریں جو اکبر
انور بشیر اور اعظم کے مقدمات میں کرتے ہیں۔ یہ بتا دیجیے گا، آپ نے اسلام آباد پولیس آئی تھی ریسٹ کرنے عمران کو، لیکن وفاقی حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا بار بار کہ گلگت بلتستان کی پولیس نے ان پر رائفلیں تان دی، جس کی وجہ سے انہیں ریسٹ، لیکن آئی جی پنجاب اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ایسا واقعہ کوئی نہیں ہوا۔ تو کیا اسلام آباد پولیس اریسٹ نہیں کر سکی؟ انہوں نے آپ کو وہاں جا کے کوئی رپورٹ بنا کر دی ہے اس سارے واقعے؟ دیکھیں، اسلام آباد پولیس وارنٹ کی تعمیل کے لیے آئی تھی، اور قانونی طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ آپ جب کسی دوسری پولیس اسٹیشن یا دوسرے صوبے کی حدود میں یا دوسرے ضلع کی حدود میں جاتے ہیں تو آپ نے مقامی پولیس کو آگاہ کرنا ہوتا ہے۔ تو اسلام آباد پولیس نے لاہور پولیس کو آگاہ کیا، انہوں نے جو سپورٹ تھی وہ انہیں فراہم کی۔ میرا خیال ہے آج کل یہ باتیں اتنی ڈھکی چھپی نہیں ہیں، ہر چیز جو ہے وہ یہ موبائل کیمرہ سے ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ لوگ خود بیٹ یہ ساری کور کرتے ہیں، یہ چیزیں ٹی وی پہ بھی چلی تھی کہ اندر گلگت بلتستان کی پولیس موجود تھی اور ان کے اہلکاران مسلح تھے۔ میرا خیال ہے کہ پنجاب پولیس نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، کیونکہ لاہور کی جو لمٹس ہیں، پریمیسز ہیں، ان کو سیکیور رکھنا، امن قائم رکھنا ان کی ذمہ داری ہے، انہوں نے بردباری دکھائی، انہوں نے ریسٹرینٹ شو کیا۔ ان کے بندے ضرور زخمی ہوئے، لیکن کسی جانی نقصان سے بچنے کے لیے انہوں نے ریسٹرینٹ شو کیا، اس کے لیے وہ لائق تحسین بھی ہیں۔ لیکن پھر میں کہوں گا کہ کبھی بھی ریاست کے صبر کا امتحان نہیں لینا چاہیے۔ طارق صاحب، یہ فرمائیے گا کہ جیسا انوکھا انصاف ایک پارٹی کے لیے کیا جا رہا ہے، کیا یہ سہولتیں آپ کی جماعت کے لیے اور دیگر جماعتوں کے لیے بھی موجود ہیں؟ اور جس طرح کی انارکی ملک میں پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیا یہ ملک کے مقتدر حلقوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ آپ آئیں اور ملک کی بات اور سنیں؟ میرے منہ میں خاک اگر یہ بات میں کہوں کہ شاید ماحول وہ کہتے ہیں نا کہ جی نہ کھیڈاں گے تو نہ کھیڈن دیاں گے، کہ اگر ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ماحول ایسا کر دیا جائے، جو کہ یقیناً وہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر میں نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں، یہ سیاسی سوچ نہیں ہے۔ آپ کے دوسرے سوال پہ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تاریخ کے اوراق پلٹ کے دیکھ لیں، وہاں سے جو جو کچھ ملتا رہا ہے اور جو جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ سب انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی، انگلیاں اٹھی ہیں، عدالتی شخصیات پہ اٹھی ہیں، ادارے پہ نہیں اٹھی۔ اور میں بارہا یہ بات کر چکا ہوں کہ اس سوال کا جواب نہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگز میں ہے، نہ عدالتوں میں ریمارکس دینے میں ہے کہ عدلیہ پہ تنقید کیوں کی جاتی ہے یا کیوں ہوتی رہی ہے اور کیوں ہو رہی ہے۔ اس سوال کا جواب لینے کے لیے صرف ایک دفعہ وہ اپنے ارد گرد نظر ڈالیں، تاریخ کے اوراق الٹیں اور دیکھیں کہ کیا وجہ ہے کہ ماڈرن جوڈیشل ہسٹری میں چند ایسے معزز جج صاحبان ہیں جن کو بار بار ٹی وی پروگرامز کی بھی زینت بنایا جاتا ہے، جن کا تذکرہ سوشل میڈیا پہ بھی ہے، جن کے ناموں کے ساتھ کوئی سابقے لاقے بھی ہیں، تو کچھ تو ہے جس وجہ سے قوم یہ باتیں کرتی ہیں۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں معزز جج صاحبان جنہوں نے بڑے بڑے کٹھن اور مشکل حالات میں عدالت میں بیٹھے فیصلے کیے۔ کیا جب 2014 میں کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ دھرنا دیا گیا تھا اور ایک طرح سے تمام معاملات کو مفلوج کر دیا گیا تھا انہی صاحب موصوف نے، کیا اس وقت عدالت عظمیٰ پہ یہ بوجھ نہیں تھا ڈالا گیا کہ آپ سو موٹو لے کے کچھ ایسے فیصلے کریں جن سے کچھ راہیں ہموار ہوں؟ کیا اس وقت کے چیف جسٹس ناصر الملک صاحب نے کمال صبر کا مظاہرہ نہیں کیا؟ کہ آج تک کسی نے ان کی طرف انگلی اٹھائی ہے؟ جسٹس صدق جیلانی صاحب بھی چیف جسٹس رہے ہیں، ان کے بارے میں یہ باتیں کیوں نہیں ہوتی؟ تو یہ ان سوالوں کے جواب انہیں اپنی صفوں میں تلاش کرنے چاہیے۔ بہت شکریہ جی۔